الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، دینی ماں اور بہنوں، پوری دنیا میں آج مسلمان بہت پریشان ہیں، ظلم کا شکار ہو رہے ہیں اور اللہ کی مدد اور نصرت کا بہت زیادہ انتظار ہے۔ اپنے آپ کو تو مظلوم سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے، یہ تو دکھ رہا ہے، لیکن میں اللہ کی زمین پر اس کی نافرمانی کر کر میں خود بڑا ظالم ہو چکا ہوں۔ یہ نہ تو مسلمان ہماری ماں اور بہنوں کو نظر آ رہا ہے، نہ تو مسلمان ہمارے بزرگوں کو، جوانوں کو نظر آ رہا ہے۔ یہ بڑی غلطی ہمارے سے ہو رہی ہے۔ جس زمین پر میں رہ کے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اذان کی آواز سن کر بھی میں نماز کو جانے کی فکر میں نہیں کر رہا ہے، نماز کی فکر نہیں ہو رہی ہے، اذان سن کر بھی مجھے اللہ بڑا ہے وہ یاد نہیں رہا، تو کیا میں اس زمین پر میں ظلم نہیں کر رہا ہوں؟ سب سے بڑا ظالم ہے، کفر ہے، نفاق ہے، ظلم ہے اس آدمی کا فعل عمل جو اذان کی آواز سن کر بھی نماز کے لیے مسجد کو نہ جائے، جو اس زمین کے اوپر رہ کر امت کی بیٹیاں پردے کا جنازہ نکال رہی ہو، اسلام اور دین اور شریعت کو اپنے ہاتھوں سے مٹا رہی ہو، بتاؤ کیا یہ ظلم ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں کر رہے ہیں؟ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے گھروں سے غیروں کو بھی، مشرکین اور کافروں کو بھی قرآن پڑھا جاتا تھا، ان کے کانوں میں قرآن کی آوازیں ٹکراتی تھی۔ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے گھر سے گزرتا سفر میں تو ان کے گھروں سے اللہ کا کلام پڑھا جانے کی آوازیں ان کو سنائی دیتی تھیں۔ آج جس طرح سے مشرک یہود نصارہ بت پرستوں کے گھر میں لنگا ناچ ہو رہا ہے، ننگی عورتیں، بے حیا عورتیں جیسا ان کے گھر میں ناچ رہی ہیں، آج مسلمانوں کے گھر بھی ان جیسے بن چکے ہیں۔ کیا یہ ہمارا قصور نہیں ہے؟ کیا یہ ہم اللہ کی زمین پہ ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ راتیں گناہوں میں گزر رہی ہے،
ایک دور تھا، اللہ والوں کا زمانہ تھا، صحابہ کا دور تھا، اللہ والیوں کا دور اور زمانہ تھا، جو مرد بھی اور عورتیں بھی، کیا جوان کیا بوڑھے، رات میں عبادت میں گزار دیتے تھے، رات روتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ رابعہ بصریہ جیسی ایک باندی، اللہ کی بندی، 40 سال تک تہجد میں اللہ کی محبت اور خوف میں روتے ہوئے اپنی زندگی گزار کے چلی گئی اور امت کی بیٹیوں کے لیے نمونہ بن گئیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی پردہ کر کے بتا کے امت کی بیٹیوں کو چلی گئیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں دوستوں، یہ بھی تو ہمارا ظلم ہے۔ صرف یہود نصارہ بت پرست ہی نہیں ظالم ہے، اس زمین کے اوپر اللہ کا ہم بھی تو کھا رہے ہیں، ہم بھی پی رہے ہیں، اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے ہم بھی گناہ کر رہے ہیں۔ آج ہماری شادیوں میں نبی کی سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، یہود اور نصارہ کے طور اور طریقے ہمارے نکاح اور شادیوں میں زندہ ہو گئے، چجائے کیا وہ جو منجوں کی رسم کی شکل میں ہو، سانچک اور پومس کی رسم کی شکل میں ہو، چوتھی اور جمعیوں کی شکل میں ہو، ان بت پرستوں کی رسمیں آج ہمارے نکاح جیسے عبادت کے عمل میں جو ہے سو گھس گئی ہے۔ نہ تو ہماری خوشیوں میں دین نظر آ رہا ہے، نہ تو ہمارے غم کے موقع پہ دین نظر آ رہا ہے۔ ہماری خوشیاں بھی غیروں کے طریقوں پہ ہی ہو رہی ہے، ہمارا غم کا موقع بھی غیر اور بت پرستوں ہی کے طور اور طریقے پہ جو ہے سو منایا جا رہا ہے۔ امت کی 90% ایمان والی ہماری ماں اور بہنیں شریعت میں پردہ کرنے کا جیسا ان کو بتایا گیا ہے، آج ویسا پردہ نہیں ہو رہا ہے۔ امت کے نوجوان یہود اور نصارہ کا تھوک چاٹ رہے ہیں، ان کے غلام بن گئے ہیں، جو ان جیسے کپڑے پہن کر، ان جیسے بال رکھ کر، ان جیسا اپنا حلیہ بنا کر، یہ بھی تو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ علامہ غالب نے کیا خوب کہا کہ غالب عمر بھر یوں ہی غلطی کرتا رہا، عمر بھر یوں ہی غلطی کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور تو آئینہ صاف کرتا رہا۔ کیسا اللہ کی مدد نصرت آئے گی مسلمانوں، جب ہماری شادیوں میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جب ہمارے گھروں میں ناچ اور گانوں کی آوازیں آ رہی ہو، امت کا 90% طبقہ نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہو، جوان تو جوان داڑھی کاٹ رہا ہے، افسوس صد افسوس 70-80 سال کا امت کا بوڑھا بھی موت قریب ہے، بڑھاپا موت کی گھنٹی دے رہا ہے، گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں جسم کا ڈھانچہ بن چکا ہے، حسن ختم ہو گیا، خوبصورتی ختم ہو گئی، جوانی کے ساتھ میں وہ بھی سب کچھ چلا گیا، موت بہت قریب ہے۔ 70-80 سال کا بوڑھا بھی اس امت کا میرے نبی کی سنت کو پیشاب کی نالی میں کاٹ کے بہا رہا ہو تو کیسا اللہ کی مدد آئے گی؟ ارے ظالموں، داڑھی رکھنا سنت ہی نہیں واجب ہے، واجب۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، کوئی ایک نبی داڑھی کاٹنے والا دنیا میں نہیں آیا۔ جتنے بھی صحابہ میرے نبی کے تھے سب کو داڑھی تھی، تمام اولیاء اکرام کی داڑھی تھی، خواجہ معین الدین اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی چہرے پہ داڑھی تھی، پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی تھی۔ ظالموں، جو تمہارا یہ نعرہ ہے خواجہ اور غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ نعرہ بھی لگاتے ہو
اور ان کے طریقے کو اور ان کی سنت کو پیشاب کی نالی میں بھی بہاتے ہو۔ خواجہ اور غوث کا دامن پکڑنے والا داڑھی نہیں کاٹتا، تم یہود نصارہ کا دامن پکڑے ہو، دامن ہی نہیں ان کی شرمگاہ پکڑے ہو۔ جو بڈے پارٹیاں کر رہے ہو ان کے تھوک کو چاٹ رہے ہو۔ آج باوا کا بڈے، اماں کا بڈے، جورو کا سال گرا، شادی کا سال گرا، جورو کا بڈے، بچوں کا بڈے، کون سے نبی کی سنت ہے ظالموں؟ بتاؤ یہ عمل کون سے ولی کا طریقہ ہے؟ کون سے صحابی کا یہ عمل ہے؟ بتاؤ۔ پھر اللہ کی مدد نصرت کیسا آئے گی؟ کون سی آیت میں اس بڈے پارٹی کرنے کا ذکر ہے؟ کون سی حدیث کی کتاب میں روایت آئی ہے؟ کیوں ان کا تھوک چاٹ رہے ہو؟ تھوک چاٹنا تو چھوڑو، پھر اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ تم ان کا تھوک بھی چاٹو اور ان کا دامن بھی پکڑے رہو، پھر انہی کے خلاف میں بغاوت کرو اور دعا کرو تو اللہ کیسا قبول کرے گا؟ آج ہماری قوم کی بیٹیاں امی عائشہ فاطمہ تو بن کے دکھائے، رابعہ بصریہ جیسی اللہ والی تو بن کے بتائے، پھر اللہ ان کی دعاؤں کی لاج رکھے گا۔ یہ ویسا فاطمہ جیسی پاک دامن پردے والی تقوی والی تو زمین پہ بن کے بتائے، پھر اللہ ان کے پردے کی لاج رکھے گا۔ کئیوں واقعات گزرے ہیں، ہمارے ہندوستان ہی کے حصے کا ایک واقعہ ہے، کسی جگہ پر بارش نہیں ہوئی، کافی دنوں سے کھیتیاں سوکھنے لگی، قحط سالی کا زمانہ آ گیا، جانوروں کو پینے کو پانی نہیں، انسانوں کو پینے کو پانی نہیں، سب لوگ دعا کرنے کے لیے میدان میں جمع ہوئے، کچھ اثرات ظاہر نہیں ہوئے۔ ایک اللہ والی وہاں سے سفر میں جا رہی تھی، ساتھ میں خدمت میں ان کا بیٹا بھی تھا، جو اللہ والی جو سواری کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس کے بیٹے نے کہا اس مجمع کو دیکھ کے، کیا بات ہے، کیا ہو رہا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو اس ڈولی کے اندر میری ماں بیٹھی ہوئی ہے، میں دعا کراؤں؟ تو لوگوں نے کہا اتنے بڑے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے بزرگان دین ہمارے مجمع میں دعائیں کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، تمہارے دعا کرنے سے کیا ہوگا؟ تو اس عورت کا بیٹا جو ساتھ میں تھا ہاتھ اٹھا کے کہا کہ یا اللہ، جو میری ماں ہے اندر پردے میں، اگر اس کی تیرے پاس کوئی قدر و قیمت ہے، اس کا کوئی مقام مرتبہ ہے، اس کا دوپٹے کا جو ہے سو واسطہ جو ہے سو میں دیتا ہوں، بارش برسا۔ تو اللہ نے جو ہے سو بارش کے موسم کو، اللہ نے اثرات کو ظاہر کر دیا، بادل آسمان پہ آنا شروع ہو گیا۔ ایسی پردے اور تقوی والی عورتیں گزری ہیں جن کے واسطے سے اللہ نے دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ ویسی بیٹیاں تو ہماری قوم کی بن کے بتائے، کیا تبلیغی، کیا پیری مریدی، کیا اہل حدیث، نعرہ تو ہمارا بہت بڑا ہے، اجی ہم تو تبلیغی جماعت والے ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں جان مال لگانے والے ہیں۔ پیری مریدی والوں کا نعرہ تو اجی ہم تو اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلنے والے، خواجہ غوث کا دامن پکڑنے والے ہیں، ہم نقش بندی ہیں، ہم سور وردی ہیں، ہم قادریہ سلسلے کے ہیں، ہم چشتیہ سلسلے کے ہیں، نعرہ تو یہ ہوتا ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن اور حدیث کے مطابق ہی بات کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ ارے ظالموں، ولیمے کے دن کوٹ پینٹ پہن کر، داڑھی چھوٹی کر کے، ٹوپی بھی سر پہ نہیں لگاتا ہے، اسٹیج پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، ان یہودیوں کا تھوک چاٹ کے،
ان نصارہ کا پیشاب کھندل کے نبی کی سنت کے جنازے نکال کے آ کے ولیمے میں بیٹھ جاتا ہے، اس وقت تیرے کو فلسطین کے مظلوموں کی آہیں اور چیخیں سنائی کیوں نہیں دی؟ ان کی شہادت تیرے سامنے کیوں نہیں نظر آئی؟ کتنے لوگ دیندار ہیں جو ولیمے کے دن ان کے تھوکے سو تھوک کو، ان کے لباس کو فخر سمجھتے ہیں، جو کوٹ پینٹ پہن کر اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں، اور عام حالت میں تو کرتا پیجامہ تھا، ٹوپی تھی، داڑھی بڑی تھی، لیکن ولیمے کے دن دیکھ کے کہہ رہا ہوں کئیوں ایسے لوگوں کو میں ولیمے کے دن دیکھا ہوں جو تبلیغی بھی ہے، اہل حدیث ہے، پیری مریدی کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، ولیمے کے دن داڑھی چھوٹی ہو گئی، ولیمے کے دن کوٹ پینٹ آ گیا، کرتا پیجامہ نکل گیا، ٹوپی بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کے راستے میں بولے تھے، امت کو دعوت دیے تھے، دنیا والوں کو نبی کے طریقے میں، سنت میں 100% کامیابی ہے، غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامیابی ہے۔ ارے ظالم، اب کیوں تو یہ تیرا نعرہ اور تیری دعوت کو بھول گیا جو تو خود لوگوں کو دیکھ کر دنیا میں پھر کے آیا ہے؟ لوگوں کو نبی کی سنت پہ چلنے پر کامیابی ہے بتا کے آیا ہے۔ آج کیوں تیرے نکاح کے موقع پر منجے ہو رہے ہیں، ساچک کی رسم ہو رہی ہے، جمعگیاں ہو رہے ہیں، ہلدی کا رسم، پومیس کا رسم، شادی کے دوسرے دن چوتھی کی رسم، رنگ کھیلنے کی رسم؟ اب کیوں تبلیغ زندگی سے نکل گئی؟ اب کیوں نبی کے طریقوں میں، سنت میں کامیابی ہے بھول گئے؟ کیسا اللہ کی مدد آئے گی؟ جو مسلمانوں کا بڑا طبقہ جو بازاروں میں سنت کے مطابق تجارت نہیں کر رہے ہیں، اخلاق بگڑ گئے ہیں، گاہک کے ساتھ جیسا پیش آنا اخلاق سے ویسا رویہ نہیں ہے، جھوٹ تجارت میں داخل ہو گیا، امانت میں خیانت کر رہے ہیں، عیبدار چیز کو چھپا کے بیچا جا رہا ہے، گاہک کو تکلیف دے رہے ہیں، کوئی چیز واپس کی جاتی تو لینے کے لیے تیار نہیں، جھوٹی قسمیں کھا کے بیچا جا رہا ہے جو سب شریعت اور دین کے خلاف ہے۔ آج ہمارے تجارت سے بھی دین نکل گیا، ہمارے نکاحوں سے دین نکل گیا، ہمارے گھروں کے اندر سے دین کی محنت اور فکر اور قرآن کی تلاوت نکل گئی، بوڑھوں کے اندر سے سنت پہ چلنے کی فکر ختم ہو گئی، جوان یہود اور نصارہ کے غلام بن گئے، مسجدیں ویران ہے، بازار آباد ہے، مسجدیں ویران ہے، شادی خانے آباد ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والے بہت کم ہیں، غیر اللہ کے سامنے، چاہے وہ پیر کے سامنے، جھنڈے بنڈے ڈنڈے اللہ والوں کے خبروں کے اوپر جھکنے والے تو بہت ہیں، اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، اور یہ اللہ والوں کے قبروں پہ، درگاہوں پہ، ان کے چھلوں پہ، ڈنڈوں پہ، بنڈوں پہ، جھنڈوں پہ جا کے ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے دعا کرنے والے بہت ہیں۔ کیسا اللہ کی مدد آئے گی، کیسا نصرت آئے گی؟ میرے عزیز بھائیو دوستو، زندگیوں میں تبدیلی لاؤ۔ جو مسلمانوں کا بڑا حصہ سود لینے اور دینے میں مبتلا ہو گیا ہو، سود کھانے والا اپنی سگی ماں سے منہ کالا کرنے والا ہے، یہ کوئی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں، یہ امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نہیں، میرے بھائیوں یہ میرے نبی کی بات ہے، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ سود کھانے والا اپنی سگی ماں سے زنا کرنے والا ہے، ایک روایت میں 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر آیا ہے۔ سود کھانے والا اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں رشوت اور کمیشن مسلمانوں میں عام ہو گیا، حراج کی چٹیاں جو حرام ہے اس میں ہر مسلمان مبتلا ہے۔
اور غیر مسلموں سے ہماری مسلمان عورتوں کا، بچیوں کا تعلق قائم ہو چکا ہے۔ نامحرم عورتیں نامحرم مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی ہے۔ ہماری بچیاں اور ہماری عورتیں لاڈجوں میں، اویو روموں میں، پارکوں میں جا کے منہ کالا کر کے آ رہی ہے۔ زمین کے اوپر بوڑھے ماں باپ کی بددعائیں لی جا رہی ہے، ان کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ کمزور کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کا قتل ہو رہا ہے۔ مسلمان دین سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ سب کچھ دنیا نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں، آخرت سب کچھ ہے میرے بھائیوں۔ ہر ایک کو موت آنا ہے، قبر کی زندگی سامنے آنے والی ہے۔ جو کچھ ہم اچھا برا کر رہے ہیں اسی کے مطابق فیصلہ ہونے والا ہے۔ میری صبح اور شام کی زندگی سے یا تو میری آخرت بن رہی ہے یا تو میری آخرت اجڑ رہی ہے۔ دھوکے میں مت آؤ کہ دنیا کی زندگی کی وجہ سے آخرت اپنی خراب کر لو۔ قبر کی زندگی یاد رکھو، موت آنے والی ہے، اس کی تیاری اس سے پہلے کرو۔ قیامت میں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، یہ یاد رکھ کے اپنی زندگی کو گزارو، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرو۔ دین کے اعتبار سے جو ذمہ داری اس امت کے اوپر ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرو، پھر اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں نکاح کے موقع پر بچہ بچی والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرے کو جوڑے میں 2 لاکھ کی میرے کو بائک ہونا، میرے کو اتنے تولے سونا ہونا، میرے کو اتنے پیسے ہونا، کیونکہ میں MBBS ڈاکٹر بن چکا ہوں، میں MA کیا ہوں، میں BTech اور MTech کر چکا ہوں، میرے کو گھر چاہیے، زمین چاہیے، سونا پیسہ چاہیے، اور میرے کو ہاسپٹل بنا کے دو، میں ڈاکٹر ہوں، میرے کو گھر بنا کے دو، میں انجینئر ہوں۔ اور اس فقیر اور بھکاری کی بھیک کو دینے کے لیے بچی والے ماں باپ اپنا گھر بیچنے پہ مجبور ہو، اپنی جائیداد بیچنے پہ مجبور ہو جائے، سود خوروں سے سود لینا پڑے ان کو اپنی بچی کا نکاح کرنے کے لیے، بچے کو جوڑے میں دینے، اپنا گھر بیچنا پڑے، اپنی زمین بیچنا پڑے۔ کیسا اللہ کی مدد آئے گی؟ اور سنو، جو بچی والوں سے پیسہ لیتا ہے نکاح کے موقع پر، گاڑی لیتا ہے، گھر زمین لیتا ہے، سونا لیتا ہے، اس کو دھولا مت کہو، اس کو بھاڑ خو کہو، اس کو نوشہ اور دھولا مت کہو، اس کو بھاڑ خو کہو۔ عورت کی بھاڑ کھانے والے کو بھاڑ خو کہتے ہیں۔ یہ ہمارے حیدرآبادی تہذیب میں، ہمارے رواج میں یہ ذلت کا لفظ ہے جو کہا جاتا ہے۔ بھاڑ خو کوئی ماں بہن کی گالی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مول صاحب گالی دے رہے بیان کرتے جب۔ بھاڑ خو اس کو کہتے ہیں جو مرد ہونے کے باوجود بھی عورت کو کمانے بھیج رہا ہو، مرد ہونے کے باوجود بھی عورت سے ناحق مال وصول کر رہا ہو، اس کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہو، اس کے مال پہ جی رہا ہو، اور خود گانڈو بن چکا ہو، عورت کے ماں باپ سے پیسے کا مطالبہ کر رہا ہو، بچی کے ماں باپ بھائیوں سے پیسے منگوا رہا ہو، اس کو مرد نہیں گانڈو کہتے ہیں، اور اس کو دھولا نہیں، اس کو بھاڑ خو کہتے ہیں۔ کیسا اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی؟ یہ مت سمجھو کہ آج مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں ہے، حکومت ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، پولیس ہمارے فیور میں نہیں ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ، اس لیے ہم مظلوم بن چکے ہیں، انصاف نہیں ہو رہا ہے، عدالت میں مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ یہ مت سمجھو مسلمانوں کا کوئی حکمران نہیں ہے جو مسلمانوں کے تعلق سے پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں کچھ آواز اٹھائے،
یہ مت سمجھو کہ ہمارے پاس کیا ہے جی، ہم تو کمزور ہے، ظاہری طور پہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، حکومت ہماری نہیں، ڈپارٹمنٹ ہمارا نہیں ہے، اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہمارے پاس جو ہے دنیا کے پورے بت پرستوں کا، مشرکین اور کافروں کا، یہود اور نصارہ کا نہیں ہے۔ سنو کیا کیا ہمارے پاس ہے۔ ہمارے سینے میں ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے گھر میں، ہماری مسجد میں، ہمارے سینے میں قرآن ہے، جو دنیا کے کسی بت پرست کے پاس، یہود نصارہ کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ کسی بت پرست یہود نصارہ کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس تہجد ہے، اشراق اور چاشت ہے۔ ہمارے پاس بیت اللہ ہے مسلمانوں کے پاس۔ مسلمانوں کے پاس روضہ رسول ہے، مسجد نبوی ہے، بیت اللہ ہے، مسجد اقصی ہے۔ ہمارے پاس رمضان ہے، ہمارے پاس بقرعید ہے، ہمارے پاس قربانی ہے، ہمارے پاس حج عمرہ ہے، ہمارے پاس زکوٰۃ ہے، ہمارے پاس وضو ہے، ہمارے پاس طہارت ہے، ہمارے پاس نماز ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ محمد رسول اللہ ہے، ہمارے صحابہ ہے، ہمارے اولیاء اکرام خواجہ معین الدین اجمیری، عبد القادر جیلانی ہمارے ہیں۔ کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ یہ بت پرستوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس دعاؤں کی طاقت ہے، ہمارے پاس نماز کی طاقت ہے، ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس حج اور عمرہ ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ ہماری بیٹیوں کے پاس کیا کچھ نہیں ہے؟ امی عائشہ فاطمہ کی زندگی ہے، صحابہ کی سیرت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس ہے۔ مت سمجھو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک سچے پکے مسلمان بنیں، تو پھر ہماری دعائیں عرش تک جائے گی۔ جس طرح صحابہ اور اللہ والوں کی دعائیں عرش تک جاتی تھی، اور ان کے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ کے فیصلے ہوتے تھے۔ میں بے نمازی رہوں، میں سود کھاتا رہوں، میں نکاح کے موقع پر بچی والوں سے جوڑے میں مطالبہ کروں پیسے، سونے، زمین، گھر، گاڑی کا، میں رشوت کھاتا رہوں، میں نماز چھوڑتا رہوں، میں نبی کی سنت داڑھی کو پیشاب کی نالی میں بہاتا رہوں، میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہوں، میں بیوی بچوں پہ ظلم کروں، ماں باپ کی بدوائیں لیتے ہوئے میں زندگی گزاروں، پھر میں دعا کروں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے، اور ان یہود نصارہ بت پرستوں کو ہلاک و برباد یہ ہو جائے زمین پر۔ کیسا دعائیں قبول ہوگی؟ میں پہلے سدھروں، میں پہلے سچا مسلمان بنوں، میرے اندر پہلے تبدیلی لاؤں، تو پھر اللہ کی مدد و نصرت آئے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، ورنہ جتنا ذلیل اب ہو رہے ہو، اس سے اور زیادہ ذلیل ہوں گے۔ اب جتنی اللہ کی نافرمانی کر کے نبی کے سنتوں کو چھوڑ کے ذلیل ہوئے ہیں، میرے رب کی قسم، اگر توبہ نہیں کرو گے، بدلو گے نہیں اپنے آپ کو، اس سے اور زیادہ ذلیل ہوں گے آگے۔ اب جتنا پٹ رہے ہیں، اب جتنا ہم کٹ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کر، شرک کر کر، اس نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر توبہ نہیں کرو گے، تبدیلی نہیں لاؤ گے اپنے اندر، اس سے اور زیادہ کٹو گے، پٹو گے۔ اب جتنی بچیاں ہماری غیروں کے بستر پر سو رہی ہے، پارکوں میں اویو روپ میں منہ کالا کر رہی ہے، ان کی اگر ہم حفاظت نہیں کریں، ان کو ہم شروع سے دین کی تعلیم اور تربیت کی فکر ہم ان کی اگر نہیں کریں، اس سے اور زیادہ ہماری بچیاں ہماری قوم کی زنا کرے گی۔ ہاں، توبہ کرو، اپنے آپ کو بدلو، پھر اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔
میرا رب کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی یعنی جیسو بھودے مت بنو، کمزور مت ہو جاؤ، اپنے آپ کو مت سمجھو، ولا تہینو، کم ہمت مت ہو جاؤ، ولا تحزنو، غم مت کرو، وانتم العالون ان کنتم مومنین، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن رہو، مومن بنو، پھر اللہ ہمارے کو دنیا میں سر بلند کرنے کا وعدہ کیا، پہلے شرط لگایا ہے، پہلے مومن بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کی دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور دشمنوں کے خلاف تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ کیا بدر میں اللہ نے ایمان والوں کی مدد نہیں کی، اپنے نبی اور صحابہ کی؟ کیا اللہ نے صحابہ کی مدد نہیں کی، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا؟ سمندروں کو تابع اللہ نے کر دیا، پہاڑوں کو تابع کر دیا، پوری مخلوق ان کی غلام بن چکی تھی۔ آج بھی اللہ مسلمانوں کی سنے گا، آج بھی مسلمانوں کو اللہ کامیاب کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، تم مسلمان بنو، سچے مومن بنو۔ تو میرے عزیز بھائیو دوستو، میں امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں کو بھی، اپنے نوجوان بھائیوں کو، دوستوں کو بھی، امت کے بڑے بزرگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، پہلے میں اپنی ذات سے اور آپ بھی، ہم سب بھی، پوری امت بھی توبہ کرے، جو کچھ ہمارے سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، شرمندگی کا اظہار ہو، توبہ کرے، عزم کرے کبھی پھر ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اگر ہو بھی جائے تو پھر توبہ کر لے۔ اب بچی کچی زندگی دین پہ چلتے ہوئے، دین کی محنت کرتے ہوئے گزارو، میرے رب کی قسم اللہ کی مدد اور نصرت مرنے سے پہلے ہم دنیا میں دیکھیں گے۔ اور سنو، ایک دن آئے گا میرے نبی کا لایا ہوا دین ہر ایک گھر میں پہنچ کے رہنے والا ہے۔ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے گھر تشریف لائے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے چہرے پر آثار دیکھے سفر کے، جسم پہ، کپڑوں پہ، تو غم زدہ ہو گئی، رونے پہ مجبور ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، اپنے باپ کا اچانک قتل ہو جانے سے بیٹی فکر نہیں کرنا، تیرے باپ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے چکا ہے، اللہ کرنے والے ہیں میری حفاظت۔ بیٹی فاطمہ، ایک دن آئے گا تیرے باپ کا لایا ہوا دین اللہ ہر کچے پکے گھر میں، جھوپڑی میں، چھپر میں پہنچا کے رہے گا۔ سورج جہاں تک جائے گا دنیا میں، اس کی روشنی تیرے باپ کے دین کو اللہ وہاں تک لے کے جائے گا۔ رات کا اندھیرا جہاں تک دنیا پہ پڑے گا، جائے گا، وہاں تک تیرے باپ کے دین کو اللہ لے کے جائے گا، چاہے عزت سے آنا پڑے، یہی راستہ ہے، ورنہ ذلیل ہو کے آنا پڑے گا پھر دین کے ہی طرف۔ لیکن میرے عزیز دوستو، نماز چھوڑنے والا یہ دن نہیں دیکھ سکتا، سود کھانے والا ایسا زمانہ نہیں دیکھ سکتا، نبی کی سنتوں کو گھر سے، زندگی سے، اپنی خوشی اور غم سے نکالنے والا یہ دن نہیں دیکھ سکتا۔ یہ مدد اور نصرت کا دن، ہر گھر میں زندہ ہونے کا دن، راتوں کو رونے والے دیکھیں گے، نبی کے دین کا کام کرنے والے دیکھیں گے، نماز پڑھنے والے دیکھیں گے، تقوی والے دیکھیں گے، عدل اور انصاف کرنے والے دیکھیں گے، حلال کھانے والے دیکھیں گے، حرام کھانے والے نہیں، سنت کے مطابق نکاح کرنے والے دیکھیں گے، ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لینے والے دیکھیں گے، مسجدوں کو آباد کرنے والے دیکھیں گے، اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلنے والے دیکھیں گے۔ یہ نہیں دیکھ سکتا جو نبی کی سنت کو کاٹنے والا ہو، جو جورو کے بغل میں سو کے نماز فجر چھوڑنے والا ہو، یہ آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ جو دکان پہ بیٹھ کے اذان سن کر بھی نماز کو نہ جائے، ایسا مسلمان ایسا زمانہ نہیں دیکھ سکتا۔ جو حج فرض ہو گیا پھر بھی فکر نہیں،
رمضان کے روزے رمضان ہے اور روزہ رکھنے کی فکر نہیں، ایسے نافرمان مسلمان یہ زمانہ دور نہیں دے سکتے۔ جو بچیاں پارکوں میں اویوں میں جا کے منہ کالا کر رہی ہے اور اس قوم کے مسلمان بچے ان کا برقع کھول کے ان کی شرمگاہ دیکھ رہے ہیں، ان کے سینے کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے جسم کو چاٹ رہے ہیں، منہ کالا کر رہے ہیں، سنو ایسی قوم کے مسلمان نوجوان اور بچیاں یہ زمانہ ایسا نہیں دیکھ سکتے جو ہر گھر میں نبی کا دین زندہ ہو، اللہ کی مدد اور نصرت آ رہی ہو۔ پاکیزہ لوگ دیکھیں گے، تقوی والے پاک دامن لوگ دیکھیں گے ایسا زمانہ، اللہ کی مدد اور نصرت۔ تو اپنے آپ کو بدلو، پھر اللہ وہ دور ہمارے سامنے لائے گا۔ اپنے آپ کو سچے پکے مسلمان بنا کے تو اللہ کو دکھاؤ، پھر اللہ اپنی مدد اور نصرت بتائے گا تمہارے کو۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔